अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी। शीरी मज़ारी, उसकी बेटी इमाम मज़ारी को भी गिरफ्तार किया गया, अली वज़ीर को गिरफ्तार किया गया, शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। और भी लोग गिरफ्तार होने वाले, जो इमरान खान के वकला हैं वो भी अपनी फ़िक्र करें, और या तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या फिर गायब, या फिर अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, हुआ ये है, ये चीज़ें मैंने इसलिए आपको बताई है कि जो कंपनी है वो किसी सूरत भी इमरान खान को अब छोड़ने वाली नहीं है। ये मैंने आपको खबर पहले भी दी है, आज भी आप एक दफ़ा फिर नोट कर लें। और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि आज पाकिस्तान की जो हालत है, एक जेल बन चुकी है पाकिस्तान। ऐसी जेल जहाँ पे आपको अगले 1 मिनट का पता नहीं आपके साथ क्या हो सकता है। ना वहाँ पे घर में मुलाज़म कोई ऐसे हैं जो बच्चियाँ हैं वो सेफ़ हैं, ना सड़कों पे लोग सेफ़ हैं। डाकू राज है, कहीं छोटा डाकू, कहीं बड़ा डाकू, कहीं सरकारी डाकू, कहीं कोई डाकू, हर तरफ डाकू राज चल रहा है। और मैं आज सोच रहा था कि वाक़ई जो लोग पाकिस्तान से बाहर आ चुके हैं बड़े खुशकिस्मत हैं। कल भी किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा यूरोपियन पासपोर्ट है, उनके नसीब अच्छे हैं जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं। कोई डर फ़िक्र नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान में सिस्टम क्यों नहीं चल पा रहा? बड़ा ये एक अहम, मैं आपको आज नुक्ता बताऊँगा, उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हो रही हैं पाकिस्तान में। आज एक सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि 2 कब्रें दिखाई जा रही थी। पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान की, वो बिल्कुल वीरान थी, टूटी हुई कब्र है। आप लोगों को मेरा ख़्याल कइयों ने तस्वीर देखी होगी, कइयों का उसको पता भी होगा, जो नज़दीक वो लोग रहते हैं जाके देख सकते हैं। एक डिक्टेटर की कब्र थी, वहाँ पे फूल बड़ी खूबसूरत करके बनाई हुई थी कब्र उन्होंने। अब मेयार ये है हमारा कि जो डिक्टेटर होगा उसको पाकिस्तान में ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। जो पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, मुंतखब आप क्या कह सकते हैं, जहाँ धांधली हो, जहाँ चोर-बाज़ारी हो, लेकिन मजबूरी है, कहना तो पड़ेगा ना अब। तो उसकी ये हालत होती है कि वो ज़िंदा भी उसके साथ जो मर्ज़ी सलूक किया जाए, और मरने के बाद भी किसी को तौफ़ीक नहीं हुई, गवर्नमेंट को, किसी हरामखोर की औलाद को तौफ़ीक नहीं हुई कि यार ये पहला वज़ीर-ए-आज़म था, बड़ा अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, और उसका दौर जो था वो बड़ा एक हसीन दौर था। पाकिस्तानी लोग जो उस वक़्त के है, पाकिस्तान की इज़्ज़त थी, एहतराम था, सब कुछ था। उसकी कब्र को यार पक्का ही करवा दो, कोई मिट्टी डलवा दो उसके ऊपर, कोई अच्छे तरीके के साथ ऊपर कोई बोर्ड-शोर्ड लगा दो कि हमारे पहले वज़ीर-ए-आज़म। मगर मैसेज दिया जाता है कि आप ज़िंदा भी इस कब्र की तरह हैं, और मरने के बाद भी यही हालत है आपकी। इमरान खान को अंदर जेल में डाला हुआ है। मुकम्मल प्रोग्राम बन चुका है कि इमरान खान को हमने नहीं छोड़ना, जो मर्ज़ी हो जाए, अदालतें लगेगी, सब कुछ चलेगा। इनके इरादे इतने ख़तरनाक हैं कि जो इमरान खान का साथी है उसको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। कल शीरी मज़ारी जो है, उसकी बेटी जो है ईमान मज़ारी, आज उसे भी गिरफ़्तार किया गया। पुलिस आई, रात को उठा के ले गई। अली वज़ीर गिरफ़्तार। बदकिस्मती बदकिस्मती कौम की देखे कि अगर आपने पीटीआई का झंडा पकड़ के बाहर निकलना है तो आप समझे कुछ भी हो सकता है, बंदा गायब भी हो सकता है। अफ़गानिस्तान के झंडे पकड़ के आप इस्लामाबाद आके जो मर्ज़ी करते हैं। ये हालत हुई है इस वक़्त हमारी। अब जो चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से ये मुल्क नहीं चल सका, मैं थोड़ा-सा वो भी आपको बताऊँगा कि क्या वजह हुई। हम आज भी दूसरे ममालिक को देखते हैं तो बड़ी हैरानगी होती है कि यार हमारा मुल्क क्यों नहीं चला, ये सारे चल गए। 2-3 चीज़ों ने पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा किए, जो एक तो मज़हब और सियासत को हमने मिक्स किया। सियासत और मज़हब को मिक्स करने की वजह से ना हम सियासत पे चल सके, ना मज़हब पे चल सके। अभी ये वाक़या जो जड़ांवाला में हुआ है, बताया जा रहा है ये भी एक सियासी गेम है। वहाँ के कमिश्नर को हटाना था, कोई इस तरह की गेम डाली गई, लेकिन पता नहीं अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई।
اور پھر وہاں پہ جو حالت آپ نے دیکھی ہے، ویران میں لوگ پڑے ہوئے، ہم نے بھی تصویریں آپ کو دکھائی تھی۔ ایک مذہبی نفرت کا رنگ دے کر کسی وقت بھی آپ اپنے ملک میں حالات خراب کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ یہ عیسائی ہے ان کے چرچ پہ حملہ کروا دیں گے، کبھی آپ احمدیوں کی جو بھی مساجد ہے، قبرستان ہے، وہاں پہ حملے کروا دیں گے، کبھی آپ یہ جو ہندو ہے، ایک لڑکی چلی گئی ادھر تو کراچی میں حالات خراب کر دیں گے۔ اسی طرح پاکستان میں آپ کو اپنے مذہب کے مطابق بھی چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور سیاسی لوگ ان مذہبی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم مذہبی ہمارے آپ کے علم میں ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے دوڑ لگا دیتے ہیں، چاہے کبھی ہم نے مذہب پہ کوئی کام کیا ہو یا کبھی پتہ بھی ہو ہمارے مذہب کا کسی کو۔ ہمارے بڑے جو تھے وہ مسلمان تھے، بس اتنا ہی کافی ہے جی۔ ایک بندے نے خوب کہا تھا کہ اب پاکستان میں جو مسلمان ہیں، اگر ان سے پوچھے کہ آپ کے پاس اسلام جو آپ نے قبول کیا اس کا کوئی ثبوت ہے، تو وہ کہیں گے جی بس ہمارے پاس اب یہ جو ہمارے ختنے ہوئے ہیں وہی ثبوت رہ گیا ہے۔ تو جناب جس ملک میں یہ حالت ہو کہ مذہب سے دور ہوں لوگ اور پھر سیاسی لوگ ان کو استعمال کرتے ہوں، اس کے بعد ملک کا یہی انجام تھا۔ دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم ہوا کہ ہماری فوج اور سیاستدان اکٹھے چلے، اور جو فوج ہے اس کا پلہ بھاری رہا، اور انہوں نے پاکستان میں جتنے سیاستدان تھے، جتنے چور تھے، حرام خور تھے، ان کی ہمیشہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ یہ الفاظ کچھ دیکھ لیجیے گا بہتر ہے، مطلب جتنا بڑا کرمنل ہوگا ہماری فوج کے جرنیلوں نے اسے استعمال کیا اور وہ استعمال ہوا، کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں پہ، استعمال ہونا کوئی پرابلم نہیں، کسی کو بھی آپ لے جائیں، کسی کو بھی مار دیں، اگر وہ استعمال نہیں ہوگا تو کر لیں گے وہ، پھر آپ ان کے پاس علاج ہے۔ اور دونوں آپ نے دیکھا کبھی ملٹری آ گئی، کبھی سیاستدان آ گئے، کبھی ملٹری آ گئی، مگر سیاسی سسٹم لیاقت علی خان کے بعد چل نہیں سکا۔ اس کے بعد جو بھی سیاسی لیڈر آئے، میرا خیال ہے کہ وہ نام کے ہی تھے، انہوں نے خانہ پوری کی، جس طرح وہ لکھا ہوتا ہے خالی جگہ خانہ، خالی جگہ پر کرو۔ تو اس خالی جگہ پر کرنے کے چکر میں جن لوگوں نے ان سے خالی جگہ پر کروائی، انہوں نے خود بھی فائدے اٹھائی اور ان کو بھی فائدہ دیا، مگر قوم کو فائدہ نہیں ہوا، پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا۔ یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا دنیا میں کہ جرنیلوں کے پاس 12 ارب کی دولت، سیاستدانوں کے پاس زبردست کھانے، زبردست گاڑیاں، زبردست یہ رہائش، انگلینڈ میں جو بھی ہے، پاکستان میں بھی جاتی عمرہ، بلاول ہاؤس، پتہ نہیں کون کون سے فارم ہاؤس وہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب پاکستانی قوم اسی طرح چلتی رہے گی تو پھر ظاہر ہے جب ان کی پکنک چل رہی تھی تو عوام کی کس کو فکر تھی۔ دوسرا، مہربانی ان لوگوں کی جو ہمیں قرضہ دیتے ہیں، وہ بار بار قرضہ دیتے رہے، ابھی بھی دے رہے ہیں، اور وہ قرضہ لے کے ہم اپنے اوپر تو خرچ کرتے رہے، عوام کے اوپر خرچ نہیں کیا، کسی غریب کے اوپر خرچ نہیں کیا کہ اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ سارا کچھ یہ بھی بتایا گیا کہ انڈیا کا حملہ کسی وقت نہیں ہو سکتا ہے، انڈیا نے تو کہا اب ضرورت ہی نہیں حملے کی، وہ کہتے ہیں مرے کو کیا مارنا ہے۔ تو جب آپ نے اپنے حالات خود ہی ایسے پیدا کر لیے تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ آپ کے اوپر کوئی خرچہ مرچہ کرے گا، کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو؟ کوئی بندہ خود ہی آپ کو پتا ہو کہ اس کا بیڑا غرق ہوا ہے، تو کوئی اس کا دشمن بھی پھر وہ کہتا ہے یار یہ تو اب مرا ہوا ہے، اس کو کیا مارنا ہے۔ ویسے بھی بےزتی سمجھتے ہیں جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی عزت بنی رہتی ہے، ڈرا کے اس کو رکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میٹھے سے مر جائے اسے دسنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جناب یہ مکس پارٹی چلی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا نا یہ بڑے بڑے لوگوں کی مکس پارٹی، ڈانس پارٹی چلتی ہے، اس طرح پاکستان میں یہ ساری کھچڑی بنی رہی۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، کسی کو آج تک یہ نہیں پتا کہ ہمارا آئین کیا ہے، ہمارا قانون کیا ہے، انگلش میں
سارا کچھ لکھا ہوا ہے، کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی، ہماری عوام کو ویسے ہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آگے اس طرح وہ فوری طور پہ، کیونکہ ان کی دنیا ہی اور ہے، وہ ایک علیحدہ دنیا ہے، جج ہیں، یہ جرنیل ہے، سیاست دان ہے، یہ بڑے بڑے جتنے لوگ ہیں، سرکاری افیسر ہے، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی کوٹھیاں، 100 نوکر، یہ وہ، تو جناب اب اندازہ لگائیں کہ جس ملک نے ان کو آزاد کیا تھا وہاں پہ اتنی بڑی پکنک نہیں ہے، جو انگلینڈ آتے جاتے لوگ ان کو پتا ہے کہ کس طرح یہاں کی زندگی ہے اور یہاں کے سیاستدان کس طرح زندگی گزارتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، کبھی آپ کو ہالینڈ کے وزیر اعظم کی ہم تصویر دکھاتے ہیں، کبھی کینیڈا کے وزیر اعظم کی دکھاتے ہیں، کبھی نیوزی لینڈ کے جو وزیر اعظم ہے، کبھی انگلینڈ کے، کبھی کسی کی، کبھی جرمنی کی، کبھی کوئی، تو ان لوگوں نے زیادہ ملکوں پر، عوام پر توجہ دی اور یہ سمجھ گئے کہ ہم یہاں پہ ایک خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمارے، انہوں نے کہا ہم خدمت کروانے آئے ہیں، غلام قوم سے خدمت کروانے آئے ہیں، فرق یہ پڑ گیا۔ تو آج پاکستان کو ان حالات سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہو گیا، کیونکہ جن لوگوں کی حکمرانی 76 سال سے ہے وہ آزاد نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہم آزاد نہیں کریں گے، اس کے لیے عثمان ڈار کے گھر کو سیل کر دو، 3500 لوگ اس کی فیکٹری میں کام کرتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بے روزگار ہو جائے، مر جائیں، کوئی پرابلم نہیں، وہ ان کی روٹی روزی چلے نہ چلے، کوئی لائنوں میں لگیں، جا کے آٹے کی لائن میں لگے، مانگنا شروع کر دیں، فقیر بنا دیں گے ان کو، اور ان کو بھی گھر کر دیا۔ اس طرح کے کئی ابھی اور واقعات آنے والے آپ کو ملتے رہے۔ تو جناب اگر میرے سے پوچھے تو پاکستان ٹھیک کرنے کا کوئی نہیں سوچ رہا، لیکن اس کو خراب 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 کرنے پہ رات دن کام ہو رہا ہے، مگر یہ کب تک چلے گا؟ سوال یہ ہے، زیادہ دیر نہیں چلے گا، میرا نہیں خیال آپ کو زیادہ انتظار کرنا پڑے گا۔ لوگ گرفتار ہوتے جب سے دنیا بنی، کئی لیڈر جو ہے مر گئے، کئی لیڈر اپنی داستانیں چھوڑ گئے، کئی ظالم حکمران مر گئے۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوگا وہ ہوگا، ہمارے لوگ کون سی تاریخ سے کوئی سیکھتے ہیں؟ کوئی سیکھا آپ نے؟ کبھی کسی نے اس پہ غور کیا؟ اب جو موجودہ حالات ہے، یہ کسی صورت میں بھی پاکستان میں آزادی سے آپ سر اٹھا کے نہیں چل سکتے، یہ میں نے آپ کو گارنٹی دے دی۔ لوگ جو باہر کے ممالک میں، ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہاں پیسے بھیجنے سمجھے فارغ ہے، لوگوں نے پیسے باہر سے بھیجنے بند کر دیے، لوگ باہر نکل رہے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میں کسی طرح دوسرے ملک میں چلا جاؤں، ہمیں یہ بے شمار لوگ لکھتے جیسے میں ایمبیسی میں لگا ہوا ہوں یہاں پہ۔ تو جناب یہ حالات اس وقت پاکستان کے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور کون گرفتار ہوتا ہے۔ بہرحال عمران خان کے وکیل ذرا احتیاط کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔